بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام اور میری معزز مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل، یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج نکاح کی تقریب کے موقع پر دینی بات سننے اور سنانے کی کچھ توفیق بخشی۔ میرا تعلق اس جگہ سے ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی بچہ کسی جگہ پر اس کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدا ہونے کے بعد میں وہ بڑا ہوتا ہے، کھیلتا ہے، اور کھیلنے کے بعد میں جب پڑھائی کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ اسے گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر باہر سے وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے واپس گھر میں آتا ہے۔ تو جیسا اس بچے کا تعلق اپنے گھر سے ہوتا ہے ویسے ہی میرا بھی تعلق کچھ ان گھروں سے اور اس محلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض توفیق بخشی، علم دین کے لیے قبول کیا اور تعلیم حاصل کی۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے ماموں ممانی وغیرہ کا حکم یہ ہوا کہ جو تم نے تعلیم حاصل کی ہے اور دین حاصل کیا ہے مجھے سناؤ لا کر کہ تم نے کیا حاصل کیا ہے۔ محض ان کے حکم کی وجہ سے، ان کے آرڈر کی وجہ سے میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے میری معزز مائیں اور بہنیں، آج کی یہ تقریب اور یہ جو موقع ہے، کچھ وقت ایسے ہیں تقریباً 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ دین کی بات سننے کے لیے اور سنانے کے لیے منتخب فرمائے گئے ہیں۔ اب اگر اس ٹائم کو اور اس وقت کو ہم دین کے لیے قربان کر دیں اور اس نیت سے اس کے اندر، اس مجلس کے اندر بیٹھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام سنایا جائے گا، دین کی بات سنائی جائے گی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواجات اور ان کی بیٹیوں کا قصہ سنایا جائے گا، تو ہمارا اور آپ کا یہ بیٹھنا قبول ہوگا، اور امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے میں اور دین کی بات سننے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کا سامان کر دے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر ابھی بیٹھے رہے، ہم نے ساتھ میں باتیں بھی کی اور دین کی باتیں سننے کی نیت بھی نہیں کی اور بس یوں ہی بیٹھے رہے اور سنتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے غافل دلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تقویت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اسلام پھیلانے کے لیے ایسے غافل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو دینی باتیں سنائی جائیں اور دینی پروگرام جو ہو، خاموشی کے ساتھ میں سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ اس پر عمل کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے عنوان سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب،
آپ مومنوں سے یہ اعلان کر دیں، مومن لوگوں کو بتا دیں کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی پاک آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، آپ اپنی بچیوں سے بھی کہہ دیں، اور جو مومن عورتیں ہیں ان سے بھی کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں اور پردے کے ساتھ میں رہا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیت کریمہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک جو بیٹیاں ہیں اور اسی طریقے سے آپ کی جو بیویاں ہیں ان کو تک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ اپنی نگاہوں کا پردہ کرو، اور اسی طریقے سے تم جب گھر سے باہر نکلا کرو تو اپنے جسم کے اوپر پردہ ڈال لیا کرو۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ بہتر ہے، تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی اور تم کو کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی 2 بیویوں کے پاس میں تھے، اتنے میں دیکھا ایک صحابی جو نابینا صحابی ہیں، وہ نابینا صحابی آ گئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے یہ کہا کہ تم لوگ پردہ کرو۔ تو ان کی وہ بیویاں کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی یہ صحابی تو نابینا ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، تو ہم پردہ کس سے کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نابینا ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، تو کیا ہوا؟ تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پاکیزہ بیویوں سے بھی یہ کہا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کا پردہ کرو، گرچہ وہ صحابی نابینا ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کا بتایا، نگاہوں کو حفاظت کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے، انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا سامان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ نکاح کی فضیلت کو بیان کیا، نکاح کے احکام کو بیان کیا، اسی طریقے سے طلاق کا تذکرہ فرمایا، بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کی دعوت دی، شوہروں کا خیال رکھنے کے لیے بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا، اسی کے ساتھ میں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جائز طریقے کو بھی بیان کر دیا کہ اس کا جائز طریقہ کیا ہے۔ وہ جائز طریقہ یہ ہے کہ انسان نکاح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت یہ دی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو، خواہ 2 عورتوں سے کر لو یا 3 سے کر لو یا 4 سے کر لو، جو حلال عورتیں پسند ہو تم ان سے نکاح کرو۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم بیویوں کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ میں بھلائی کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں زندگی گزارو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بھلائی کے ساتھ میں اور اچھائی کے ساتھ میں زندگی گزار کر کے دکھائی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے ساتھ میں اچھا ہو، اور پھر فرمایا وَأَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، اور میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح اگر نیک عورت مل گئی، اگر نمازی عورت مل گئی، صالحہ عورت مل گئی، تو ایسا ہے کہ گویا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔
اب اس کو یہ چاہیے کہ جو باقی کا آدھا دین بچا ہے اس آدھے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچے۔ تو اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچے۔ اور نکاح کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ، کہ سب سے نکاح برکت والا، سب سے زیادہ عظمت والا نکاح وہ ہوگا جو جس کے اندر خرچہ کم ہو۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس کے اندر خرچہ کم ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں نکاح کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو برکتیں ارشاد فرمائی ہیں نکاح کی، وہ اس نکاح کے اندر ہیں جس نکاح کے اندر خرچہ کم ہو۔ اب اگر آج کا انسان یہ کہے کہ خرچہ کس طریقے سے کم ہو، کہ جب تک منگنی نہ ہو، منگنی کے اندر زیورات نہ بنائے جائیں، یا جب تک ایک مجمع اور ایک جم غفیر لے کر لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر نہ جائیں، لڑکی والے لڑکوں والے کے گھر نہ آئیں، اسی طریقے سے لڑکے والوں کی طرف سے بری نہ آ جائے، لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے جہیز نہ آ جائے، جب یہ تمام چیزیں مکمل ہوں گی اور ان تمام کا انتظام ہو جائے گا اور ہمارے پاس گنجائش یہ ہو کہ ہم پورے شہر کو، پورے کنبے کو، پورے خاندان کو، سارے تعلقات والوں کو بلائیں، اور بلانے کے بعد میں ایک بڑے پیمانے پر جشن ہو اور ایک بڑے پیمانے پر نکاح کی تقریب منعقد ہو، اور دیکھنے والا رشک کرے اور رشک کر کر کے یہ کہے کہ واقعی نکاح تو وہ ہے جو فلانے نے کرایا تھا، واقعی نکاح تو وہ ہے کہ جو اس میرج ہال میں ہوا تھا، واقعی نکاح تو وہ ہے کہ جس میں ڈی جے بھی لگے ہوئے تھے، جس کے اندر کھڑے ہو کر کھانے کا سسٹم موجود تھا۔ جب تک کہ یہ تمام چیزیں مکمل نہ کر لی جائیں، ان کا خرچ نہ ادا کر لیا جائے، اس وقت تک ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں سینکڑوں ایسے آپ کو نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں اور لڑکیاں مل جائیں گی جن کی نکاح کی عمریں پوری ہو چکی ہیں، جو نکاح کے لیے تیار ہیں، جن کی عمریں پک چکی ہیں، اور شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو نکاح ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے، کسی کے اوپر واجب ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتے ہیں تو وہ ترک فرض کے گنہگار ہوں گے، ان کے اوپر فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا، ان کے اوپر واجب کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ شریعت کے اندر آپ دیکھیں نکاح کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت بتایا ہے، نکاح کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کی سنت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح جو سنت ہے وہ کس وقت میں سنت ہے۔ دیکھیے بندہ خواہ ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، وہ بالغ ہوئے، بالغ ہونے کے بعد جب تک ان کے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا نہ ہو، اور جب تک انہیں گناہ کے اندر لگ جانے کا اندیشہ نہ ہو، یا گناہ کرنے کا بالکل یقین نہ ہو، بالکل نارمل حالت پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے پاس میں شادی کا خرچ اٹھانے کا پیسہ بھی ہے، ایسے وقت میں سنت ہے ان کے اوپر کہ وہ نکاح کو کریں۔ لیکن اگر لڑکا ہے یا اسی طریقے سے لڑکی ہے، اگر اسے بالکل یقین ہے میں نکاح نہیں کروں گا، مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا، لڑکی کو یقین ہے مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا، لڑکے کو یقین ہے میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور اس کے پاس میں نکاح کرنے کی وسعت موجود ہے، بیوی کا خرچ برداشت کرنے کی وسعت موجود ہے، تو ایسے وقت میں اس لڑکے کے اوپر اور اس لڑکی کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے اور نکاح کرنا واجب ہے۔ اب اگر اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو اس کے والدین اپنے خرچے پر چلاتے ہیں، تو اب اگر وہ نکاح نہیں کریں گے تو والدین کو بھی گناہ ہوگا ایک فرض چھوڑنے کا، والدین کو بھی گناہ ہوگا واجب کے چھوڑنے کا۔
جو نکاح کرنا سنت ہے، میں نے آپ کو بتایا نکاح سنت نارمل حالت کے اندر ہے کہ ایک بندہ اور ایک بندی زندگی گزار رہے ہیں، نارمل حالت کے اندر ہے، گناہ کا داعیہ ان کے دل کے اندر نہیں ہے، گناہ کا یقین نہیں ہے اور وہ نکاح کر سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں نکاح کرنا سنت ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کا یقین ان کے اوپر ہے کہ گناہ کر سکتے ہیں تو ایسے وقت میں نکاح کرنا فرض ہے، اور ایسے وقت میں نکاح کرنا بعض مرتبہ واجب ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا نکاح آج کل آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، اپنے آس پاس محلے کے اندر ایسے بہت سے مرد اور عورت یعنی لڑکے اور لڑکیاں مل جائیں گے جن کی عمریں پک چکی ہیں اور جن کے اوپر نکاح فرض ہو چکا ہے اور واجب ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے پاس کہنے کے لیے موجود ہے کہ ابھی لڑکا صحیح سے کماتا نہیں ہے، ابھی میرے اندر وسعت نہیں ہے کہ ہم لڑکی کے لیے زیورات بنا سکیں، ابھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم مہندی یا اپٹن کی رسم منعقد کر سکیں، ابھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ لڑکے کو جہیز دے سکیں یا لڑکی والے کے گھر پہ ہم بری کا سامان بیچ سکیں یا ایک بہترین سے ہوٹل کے اندر ہم شادی کی تقریب منعقد کر سکیں۔ دیکھیے شریعت نے جو یہ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ سب سے برکت والا، سب سے فضیلت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خرچہ کم کیسے ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کا نقشہ کھینچا ہے اور جو نکاح بتایا کہ نکاح کہتے کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک لڑکا، دھیان سے سنیے گا، نکاح کہتے کسے ہیں، شادی کسے کہتے ہیں، نکاح کرنا کسے کہتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا موجود ہے، اس کے پاس میں ایک لڑکی موجود ہے، لڑکا اور لڑکی موجود ہیں، اب ساتھ میں دو گواہ اور ہوں، دو گواہ ان کے پاس میں موجود ہوں، اور پھر لڑکا لڑکی سے یہ کہے میں نے تم سے نکاح کیا، یا لڑکی لڑکے سے کہے میں نے نکاح کیا، لڑکی قبول کر لے، اور ان دونوں کا یہ نکاح کرنا اور قبول کرنا ان دو گواہوں کی موجودگی میں ہو تو شریعت کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا اور نکاح درست ہو جائے گا۔ اب ضروری اور سنت یہ ہے کہ نکاح کے اندر مہر بھی متعین کیا جائے۔ اگر مہر متعین نہیں کیا ہے تو مہر اپنے آپ متعین ہو جائے گا، لڑکی کے گھر والوں کو دیکھا جائے گا، لڑکی کے بہن کو یا اس کی پھپھو کو یا اس کی خالہ کو، ان کا جو مہر ہوگا وہ اس لڑکی کا مہر متعین ہو جائے گا۔ تو نکاح کا خطبہ پڑھنا، نکاح کے اندر مہر متعین کرنا، نکاح مسجد کے اندر کرنا یا جمعے کو نکاح کرنا، یہ تمام چیزیں سنت ہیں اور مستحب ہے۔ ایک مجلس کے اندر لڑکا اور لڑکی موجود ہوں، دو دوسرے شخص موجود ہوں، لڑکا لڑکی سے کہہ دے میں نکاح کرتا ہوں، لڑکی کہہ دے میں نے نکاح قبول کیا، شریعت کے نزدیک ان کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں سنت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح ہو جانے کے بعد میں سنت یہ ہے کہ ولیمہ کیا جائے، تو ولیمہ کرنا بھی سنت ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو رسومات اور بدعات اور خرافات ایجاد ہو گئی ہیں، یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں۔ مثال کے طور پر نکاح ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا مجمع لڑکے والا لڑکی والوں کے گھر پہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں باقاعدہ لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، لڑکی کو بلوا کر کے دیکھا جاتا ہے، اور جانور کی طریقے سے لڑکی کے ساتھ میں سلوک کیا جاتا ہے، اور اس کو چلا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ لگڑی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کی زبان کے اندر لکنت ہو، یہ بول نہ پاتی ہو۔ یہ سارے کے ساری خرافات ہمارے معاشرے کے اندر، اور برا نہ مانے تو ہماری مائیں اور بہنیں نے یعنی ہم نے اور آپ نے ایجاد کر رکھی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے آپ کسی جاننے والے سے لڑکی کو دکھا لیں، آپ کسی جاننے والی سے لڑکی کا حال دریافت کر لیں کہ لڑکی کیسی ہے،
جب آپ کو لڑکی پسند آ جائے تو کچھ لوگ جائیں اور لڑکی کو دیکھ لیں اور شادی کی بات متعین کر دیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو رسم چل گئی ہے کہ جب تک لڑکے والے لڑکی والوں کو 8 یا 10 رشتوں کو ٹھکرائیں گے نہیں، جب تک لڑکی والوں کے گھر پر جا کر چائے ناشتہ نہیں کر لیں گے، جب تک فضول خرچی نہیں کر لیں گے، اس وقت تک نکاح کی منگنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، اور یاد رکھیے گا کل آپ کی بھی لڑکی ہوگی، یاد رکھیے گا کل آپ کی بھی بچی ہوگی، اور اس بچی کو جب دیکھنے والے لڑکے والے آئیں گے اور آ کر کے اس کو بلوائیں گے اور اس کو چلا کر کے دیکھیں گے اور دیکھ کر کے یہ کہہ دیں گے لڑکی ہمیں پسند نہیں، اس کی آنکھ بڑی ہے، اس کی کان بڑے ہیں، اس کی زبان بڑی ہے۔ ارے اس کہنے والے سے یہ پوچھا ہوتا تو کتنی خوبصورت ہے، کیا جنت کی حور تم ہو، تمہیں کیا اور تمہیں یہ کیا مجال ہے، تمہیں یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تم کسی کی لڑکی کے بارے میں یہ کہو اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے، اس کی ناک اچھی نہیں ہے، اس کے کان اچھے نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم کسی جاننے والے کو بھیج کر کے لڑکی کو دکھا دیے ہوتے، لڑکی کو حال پوچھ لیا ہوتا اور لڑکی کو پسند کر لیا ہوتا، فائنل جب بات ہوتی تو جب جا کر لڑکی کو دیکھتے۔ لیکن آج لڑکی کو جب دیکھا جاتا ہے تو طرح طرح کی رسومات انجام دی جاتی ہیں۔ میری معزز مائیں اور بہنیں، یہ ایک دل کا غم ہے، یہ ایک دل کا درد ہے۔ یقین جانیے اگر آج ہم دوسرے کی لڑکی کے ساتھ میں ایسا کریں گے تو کل اللہ تبارک و تعالی ہماری لڑکیوں کے ساتھ میں، ہماری بچیوں کے ساتھ میں، ہماری بہنوں کے ساتھ میں بھی یہ کرے گا کہ دوسرا آ کر کے کھا کر کے اور بات بنا کر کے چلا جائے گا کہ فلاں کی لڑکی مجھے پسند نہیں، علم بھی زیادہ ہے، اگر اس کی ایج زیادہ ہے تب بھی دقت ہے، ایج کم ہے تب بھی دقت ہے، لمبی زیادہ ہے تب بھی دقت ہے، ٹھگنی زیادہ ہے تب بھی دقت ہے، پتلی زیادہ ہے تب بھی دقت ہے، موٹی زیادہ ہے تب بھی دقت ہے، لڑکی بولتی زیادہ تب بھی دقت، نہیں بولتی تب بھی دقت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ تمام شادی کے وقت کی وہ رسومات ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہے، جن کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہ جو پہلی رسم ہے لڑکی دیکھنے کی، اس کے اندر اپنے اندر اعتدال پیدا کریں۔ آدمی یہی کہہ کر کے اپنے پلو کو جھاڑ لیتا ہے کہ ہماری بیوی نے ایسا کہہ دیا، ہماری ماں نے ایسا کہہ دیا، ہماری بہن نے ایسا کہہ دیا کہ لڑکی ایسی ہے، ہماری بہن کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام رسومات ہوں گی۔ میری مائیں اور بہنیں، ان تمام خرافات کی اصلاح کر لیں۔ اگر ہم نے آج دوسرے کی لڑکیوں کے ساتھ میں ایسا کیا تو کل خدا نخواستہ ہماری بچیوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری رسم، جب نکاح منعقد ہو گیا، شادی کے وقت میں لڑکی کو ہم جب لینے جاتے ہیں تو اس سے لینے سے پہلے جب تک لڑکی کا باپ، جب تک لڑکی کا بھائی ایک موٹی مقدار میں جہیز کے نام پر اس فقیر لڑکے کے گھر میں نہ بھیج دے، اس وقت تک ہم اپنی بچیوں کا نکاح نہیں کرتے۔ جب تک لڑکی کے گھر سے ایک بڑی مقدار کے اندر جہیز نہ آ جائے اور جہیز آ کر کے ہم اس کے دکھاوے کی طرح تمام عورتوں کو بلا کر کے اس کا دکھلاوا نہ کر دیں اور اس جہیز کو سجا نہ دیں، اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی سب سے چہیتی اور سب سے پیاری بیٹی کو جہیز کے اندر مشکل سے 3 اور 4 سامان دیے تھے۔ آپ نے امید ہے کہ سنا ہو، لیکن میں آپ کو اس وقت میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جہیز کا سامان دیا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جیب سے خرچ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جیب سے خرچ کر کے نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی چھوٹے تھے، ان کی عمر کم تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ان کے گھر کے اندر رہتے تھے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت یہ آئی کہ حضرت فاطمہ کے لیے ان کا الگ کمرہ متعین کر دیں، ان کے لیے الگ گھر کا انتظام کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی یہ بتاؤ تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟
تو حضرت علی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس میں ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ زرہ کہتے ہیں جو جنگ کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر جو ایک کپڑے ہوتے ہیں لوہے کے جنہیں پہنا جاتا ہے، انہیں زرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے علی ایسا کرو، اس زرہ کو بیچ دو۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وہ زرہ بیچ دی۔ بیچنے کے بعد میں جو پیسے مل گئے، اس پیسے ملنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کو اور حضرت انس بن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم، ان کو وہ پیسے دیے اور دے کر کے یہ کہا کہ علی اپنے دوسرے گھر میں رہیں گے، گھر پر رہنے کے لیے کچھ سامان لے کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک بوریا، اسی طریقے سے کھجور کے پتیوں سے بھرا ہوا ایک گدا، ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک گھڑا، یہ تمام چیزیں لا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو دے دی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، حضرت علی کو اللہ کے نبی نے جو جہیز دیا مشہور ہے، یہ جہیز واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جہیز، وہ زرہ تھی جس کو بیچا گیا، اور اس بیچنے کے جو پیسے آئے، ان پیسوں کا اللہ کے نبی نے اس جہیز کو منگا کر کے دیا، صرف اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں رہتے تھے۔ آج اگر کوئی لڑکا اپنی لڑکی کو جہیز دیتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، دے سکتا ہے، لیکن اتنا جہیز دینا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو کسی سے قرض لے کر کے دیا جائے اور اس کو ضروری سمجھ کر کے دیا جائے، اور پھر جہیز دینے کے بعد میں اس کا دکھلاوا کیا جائے اور اس کو سجا کر کے تمام لوگوں کو بلایا جائے اور اس کو دکھایا جائے، یہ ایک رسم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا، جو دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اس دکھلاوے کو اس کو سامنے دکھلائے گا اور اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس رسم کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ نکاح کے موقع پر جہیز کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اگر لڑکی والے منع کرنے کے باوجود کچھ اپنی لڑکی کو دیتے ہیں تو اس کو رکھ لیا جائے، لیکن لڑکی والوں سے مانگنا اور مطالبہ کرنا اور نہ دینے پر نکاح کو ختم کر دینا، یہ شریعت کے اندر بالکل ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، نکاح کے موقع پر جو تمام قسم کی خرافات ہوتی ہیں، مثلا سلامی ہوتی ہے، سلامی کے اندر لڑکی والے، ان کی بہنیں تمام آ جائیں گی اور لڑکے والے کے ساتھ میں ہنسی مذاق ہوگا اور جوتے چرائے جائیں گے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن ہمارے معاشرے نے چوری کا انعام مقرر کیا ہے کہ اگر چوری کوئی کرے گا، یعنی جو جوتے چھپائے جائیں گے، جوتے چوری کرے جائیں گے، تو اس کو پیسے دیے جائیں گے اور انعام دیا جائے گا۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ یہ جو رسم ہم نے بنائی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس چوری کرنے کے اوپر ہم جو انعام لے رہے ہیں، شریعت کے روح سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ جب نکاح کے بعد میں گھر پہ آیا جاتا ہے تو اس میں بھی رسم یہ چلتی ہے کہ لڑکی کو روک لیا جاتا ہے جب تک کہ وہ پیسے نہ دے دے۔ تو آپ دیکھیں، یہ خوشی کے موقع پر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ آدمی خوشی سے دیتا ہے، اپنی خوش دلی سے دیتا ہے، لیکن یہ تو ایک تقیرے سے فقیری ہے۔ آپ اپنے دروازے کے اوپر لڑکی کو روک کر کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ شریعت کے اندر یہ بھی محض ایک رسم ہے اور اس کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ پر رسم اور رواج یہ ہے کہ نکاح کے بعد میں پیسوں کو لٹایا جاتا ہے، جو سراسر فضول خرچی ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر اپنے اوپر یا اپنے ہاتھوں میں وہ مہندی لگاتا ہے، یا اسی طریقے سے اپنے اوپر صحرا باندھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، صحرا باندھنا، مہندی لگانا، یہ جتنی بھی رسم ہیں، پھول ڈالنا، ہار ڈالنا، یہ تمام کی تمام قسمیں ہندوانہ قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ لہذا جہاں تک بھی میری آواز یہ جائے تو میں ان تمام لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نکاح کو آسان بناؤ۔ اپنے نکاح کو آسان بناؤ گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت ہے، سب سے زیادہ برکت اس نکاح کے اندر ہے جو نکاح آسان ہو، اور آسان کا مطلب یہ ہے کہ جس نکاح کے اندر خرچہ کم ہو۔
اور میں نے آپ کو بتایا خرچہ کم کیسے ہوگا. ایک لڑکا ایک لڑکی سے یہ کہتا ہے 2 لوگوں کی موجودگی میں نے تم سے نکاح کیا. لڑکی یہ کہتی ہے میں نے قبول کر لیا, نکاح منعقد ہو گیا. اب اگر لڑکے کے پاس میں پیسے ہیں ولیمہ کرنے کی, تو ولیمے کرنے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ پورے محلے کو بلایا جائے یا پورے شہر کو بلایا جائے, پورے کنبے والے کو بلایا جائے اور تمام قسم کی ڈشیں بنائی جائیں, ہر طریقے کے کھانے بنائے جائیں, لذیذ پکوان بنائے جائیں. اگر ایک بندہ رکشہ چلاتا ہے مثال کے طور پر, تو آپ بتائیں کیا اس کا نکاح اس وقت نہیں ہوگا کہ جب تک وہ پری نہ بھیج دے, یا اگر اس کی لڑکی ہے جب تک وہ جہیز نہ دے دے, یا عالی شان ولیمہ نہ کر دے؟ نہیں. میری معزز مائیں اور بہنیں اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ضروری یہ ہے نکاح کے وقت میں جو ادھار لے کر, جو اپنے اوپر بوجھ کر جو ہم نکاح کرتے ہیں, ان تمام چیزوں کی اصلاح کی جائے. کچھ ہی دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے اور مل کر کے کہنے لگے مولانا دعا کریے گا, میری لڑکی ہے اس کے نکاح کے لیے. میں نے پوچھا لڑکی کتنی بڑی ہے؟ تو کہنے لگے مشکل سے 5 یا 6 برس کی ہے. تو آپ غور کریں کہ 5 یا 6 برس کی لڑکی ہے اور اس شخص کو, اس مزدور کو فکر پیدا ہو گئی اس لڑکی کی نکاح کے لیے. بلکہ میں آگے چل کر یہ کہتا ہوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو, من کن لہو ثلاث بنات, کہ جس کی بیٹیاں ہوں, 3 بیٹی ہو, اس کو ادب دے, اس کو تعلیم دے, اس کے اوپر رحم کرے, کفالت کرے, اس کا نکاح کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا وجبت لہ الجنہ, ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی اور ضرور بضرور یہ جنت میں جائے گا. لیکن آج ہمارے ماحول کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے نکاح کو اتنا کٹھن اور مشکل بنا لیا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر لڑکی کی پیدائش ہوئی, لڑکی کا جنم ہوا, تو یقین جانیے اس لڑکے کو اور اس باپ کو فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس لڑکی کا نکاح بھی کرنا ہے, اس لڑکی کو دہیج بھی دینا ہے, اور یہ لڑکی ہمارے گھر سے ودا ہو کر کے جائے گی. یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے غلط رسومات انجام دے دی ہیں. ہم اگر اپنے بھائی کا یا خود اپنا یا اپنے لڑکے کا نکاح کرتے ہیں, تو جب تک یہ تمام رسومات نہیں ہو جاتی ہیں, جب تک ہم جہیز کو نہیں دے لیتے ہیں, اس وقت تک ہم لڑکی لانا گوارا نہیں کرتے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا رحمت ہے, اب وہ لڑکی کی پیدائش زحمت بن گئی اور ناگوار بن گئی. یہ لڑکی کی پیدائش ایسے ہی ہو گئی جیسے آج سے زمانے جاہلیت کے اندر لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو آدمی پوچھتا تھا کیا پیدا ہوا ہے, لڑکا پیدا ہوئی ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے. اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو لے جا کر کے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یقین جانیے گا آج بھی وہ رسم دوبارہ لوٹ کر کے آ گئی ہے اور اس رسم نے دوبارہ جنم لے لیا ہے. ایک صحابی اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر میری ایک لڑکی پیدا ہوئی, وہ لڑکی بڑی ہوئی اور بولنے لگی. بولنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی چلو تم کو تمہاری نانی کے گھر میں چھوڑ آتا ہوں. چنانچہ میں نے اس لڑکی کو کندھے پر اٹھایا اور ایک دوسرے کندھے پر گھوڑا لے لیا. میں گیا پہاڑ کی دوسری طرف, اور جانے کے بعد میں وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی ابا میری نانی کا گھر تو ادھر نہیں ہے, آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ چنانچہ میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور میں لے کر کے چلا گیا. پھر وہ صحابی اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے لڑکی کو گود سے اتارا اور اتار کر کے میں ایک گڈھا کھودنے لگا. جب لڑکی نے دیکھا کہ میرے باپ گڈھا کھود رہے ہیں تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ میں مٹی کو اٹھا کر کے ڈالنے لگی. اور ڈالنے کے بعد میں جب گڈھا میں نے کھود لیا تو میں نے اس لڑکی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس گڈھے میں ڈال دیا. تو وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی اے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ مجھے زمین کے اندر دفن کرنے جا رہے ہیں. میرے ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیں, میں یقین جانیے میں قسم کھاتی ہوں میں آج کے بعد آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی اور میں یہاں سے دور دراز چلی جاؤں گی. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میری لڑکی روتی رہی, گڑگڑاتی رہی اور مجھ سے یہ کہتی رہی, میں نے اس کی ایک بات نہیں مانی.
پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی میرے ابا جان آپ اگر مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے لائے ہیں تو ایک مرتبہ مجھے بتلا دیا ہوتا، میں اپنی والدہ کو سلام ہی کر لیتی، میں اپنی امی جان سے مل ہی لیتی، میں ان سے گلے مل لی ہوتی۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں وہ لڑکی چیختی رہی، روتی رہی، پکارتی رہی، اور میں نے اس کو لٹالنے کے بعد میں زمین کے اوپر مٹی ڈال دیا اور اپنی اس لڑکی کو دفن کر دیا۔ کہتے ہیں 3 دن ہو گئے اور تینوں دن وہ لڑکی خواب میں آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ اے ابا جان کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، میرے ہاتھ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود ہوگا اور وہ محشر کا دن ہوگا۔ تو ان صحابی نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد میں ایمان لے آئے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں آج سے 14 برس پہلے جو لڑکیوں کی پیدائش پر ہوا کرتا تھا، ان کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو ناگوار سمجھا جاتا تھا کہ کل لڑکا ہم لے کر کے آئیں گے، لڑکے کو رخصت کرنا ہوگا، وہی معاشرہ، وہی رسومات، وہی خرافات، وہی ذہنیت، وہی تکلیف پھر سے دوبارہ پیدا ہو گئی، وہی رسومات نے دوبارہ جنم لے لیا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر لڑکی کا باپ سوچتا ہے کہ کل اس لڑکی کی شادی بھی کرنی ہے، اس کو دہیج بھی دینا ہے اور اس لڑکی کو ودا کرنا ہے۔ ان تمام کے باوجود پھر ہوتا یہ ہے لڑکی کو طلاق دینے کی نوبت آتی ہے اور لڑکی کے تمام قسم کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح کو بیان کیا، نکاح کرنا برکت کی چیز ہے، تاکہ ہم نکاح کو شریعت کے مطابق کریں، سنت کے مطابق کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کریں۔ لیکن جب ہم نے اس طریقے کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا اور ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، غیروں کے طریقے کو رواج دے دیا، رسومات کو انجام دے دیا، طرح طرح کی رسومات کو پیدا کر لیا، انہی رسموں میں سے یہ تمام قسم کی رسمیں ہیں جو آج کل نکاح کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا نکاح کرنے کے بعد میں مرد اور عورت خوشگوار زندگی نہیں گزار پاتے، مرد اور عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ جیسی زندگی نہیں گزار پاتے، بلکہ ان کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے اور کہنا یہ پڑ جاتا ہے نکاح کرے بغیر بھی پچھتانا ہے اور نکاح کر کے بھی پچھتانا ہے، چنانچہ بہتر یہ ہے نکاح کر کے پچھتاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے شریعت کی تعلیم کو بھلا دیا، شریعت کے مزاج کو بھلا دیا، سنت کو بھلا دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو بھلا دیا۔ نکاح کے اندر سنت یہ ہے کہ مہر رکھا جائے اور مہر بہتر یہ ہے کہ مہر فاطمہ رکھا جائے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آدمی مہر اتنا رکھے جتنا مہر وہ دے سکے آسانی سے۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد میں آج کل یہ ہوتا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آدمی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور عورت کو لوگ لے کر کے جا رہے ہیں مہر معاف کر دو۔ یاد رکھیے گا اگر عورت سے آپ مہر معاف کرواتے ہیں اور عورت آپ کے کہنے پر معاف کرتی ہے تو اس سے مہر معاف نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن آپ کو مہر دینا ہوگا۔ تو ضروری یہ ہے کہ مہر آپ اتنا رکھیں جتنا آپ آسانی سے دے سکتے ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھیں مہر اتنا کم بھی نہ ہو کہ عورت بے قیمت ہو کر کے رہ جائے۔ مثال کے طور پر آج آپ دیکھیں گے کہ ایک بکرے کی قیمت 8,000 روپے، 7,000 روپے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر مہر کی قیمت کوئی 2,000، کوئی 5,000، کوئی 6,000۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ عورتوں سے نکاح طلاق کرو اور نکاح ان کی بزا کو جو تلاش کرو وہ مہر کے بدلے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کو جو متعین کیا ہے وہ مہر کے بدلے میں، کہ عورت جو ہے یہ مہر کا بدلہ ہے۔ تو ہمیں اور چاہیے یہ کہ عورتوں کی ایک قیمت رکھیں، ان کی قدر کریں، اور ان کی قدر یہ ہے کہ مہر اتنا متعین کریں کہ کم از کم جس کی ایک قدر و قیمت ہو، اس کی ایک منزلت ہو، کم از کم جتنا ہم ادا کر سکیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، میں نے شروع میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہم کو اور آپ کو حکم دیا یہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو ہماری مائیں اور بہنیں بعد میں آئی ہیں، میں ان کے لیے یہ کچھ منٹ کے اندر پوری بات کو دہرائے دیتا ہوں تاکہ اس تقریر کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر شرمگاہ کا استعمال جائز طریقے کے علاوہ یعنی ناجائز طریقے پر بھی کیا جائے تو یہ لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز طریقہ یہ دیا کہ نکاح کیا جائے، اور نکاح کے فضائل یہ ہیں، علامہ شامی علیہ الرحمہ نے کہ مفتی جب تک مفتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ فتاوی شامی کو نہ پڑھ لے۔ علامہ شامی یہ کہتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر بھی باقی رہتی ہیں اور کل قیامت کے دن بھی باقی رہیں گی۔ پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے نکاح۔ نکاح کا تعلق ایسا ہے کہ کل جنت کے اندر بھی نکاح کا تعلق باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے نکاح اولاد کا ذریعہ ہے، نکاح کے ذریعے سے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، انسان کی کثرت ہوتی ہے، اور کل میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بیان کر دیا کہ اگر کوئی بندہ کوئی نیک عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کے اندر جو بہترین سامان ہے، دنیا کے اندر سب سے جو بہترین چیز ہے وہ عورت ہے، اور عورت وہ جو نیک ہو، فرما بردار ہو۔ اگر کسی بندے کو نیک اور فرما بردار بیوی مل گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، اب اس کو چاہیے یہ باقی کے آدھے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تو نکاح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فضائل بیان کیے ہیں، اور سب سے برکت والا نکاح وہ بیان فرمایا جس کے اندر کم خرچہ ہو۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ سب سے کم خرچہ کیا جائے نکاح کے اندر، اور نکاح کو مسجد کے اندر کیا جائے۔ جب نکاح مسجد میں ہوگا اور کم خرچہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس میں برکتیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد میں جو اولاد ہوگی وہ اولاد نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خرافات کو، ان تمام رسومات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم خرچے کے ساتھ میں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق یہ شامل حال رہی کہ اس وقت دین کی مناسبت سے بیٹھنے کی، دینی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو اس کا بھرپور ثواب عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ان کو مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے، اور اس نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کو اولاد صالحہ عطا فرمائے اور خوب دین کا کام لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔